کلپ نمبر 514۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 11 سے لے کے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے تو وہ ان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچی تو انہوں نے صبر سے کام لیا، اور کوئی نعمت ملی تو اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ جو ایسے اوصاف کے حامل ہیں ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔ مومن کی شان۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنا اور راحت ملنے پر شکر کرنا اور بہر صورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنا مومن کی شان ہے۔ لیکن افسوس، یہاں جو طرز عمل کفار کا بیان کیا گیا ہے وہ آج مسلمانوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تو یہ اس قدر افسردہ اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبانیں کفر تک بکنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان میں سے کسی پر آئی ہوئی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو وہ لوگوں پر فخر و غرور کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نعمت ملنے پر شکر کرنے کی برکات۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بہت برکتیں ہیں۔ ان میں سے 2 برکتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ترجمہ، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 2، نعمت کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ ترجمہ، تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے، اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے حبیب علیہ السلام رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی،
کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ شان نزول، عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی میں خیانت کرنا ناممکن ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی اور تنزیل میں خیانت کرنا اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دینا ممکن نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں تان لازم آئے گا۔ نیز رسالت سے اصل مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور جب ایسا نہ ہو تو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھا وہ حاصل ہی نہ ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری وحی کی تبلیغ کریں گے تو کفار کی طرف سے طعن و تشنیع اور مذاق اڑانے کا خدشہ ہے، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کی مذمت والی آیات نہ بیان کریں گے تو کفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق تو نہ اڑائیں گے، لیکن اس طرح وحی میں خیانت لازم آئے گی، اور جب دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہو تو اس وقت بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور چونکہ وحی میں خیانت کرنے کے مقابلے میں کفار کے طعن و تشنیع کو برداشت کر لینا زیادہ آسان ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی میں خیانت کی خرابی سے دور رہتے ہوئے کفار کے طعن و تشنیع کی خرابی کو برداشت کر